جناب صدر، آج کا موضوع بحث ہے ہنر تعلیم سے بہتر ہے۔ مولانا حالی نے کسی زمانے میں کس قدر درست کہا تھا، کمال کفش دوزی علم افلاطون سے بہتر ہے، کمال کفش دوزی علم افلاطون سے بہتر ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے جس کو سمجھے افشائے اشرا کی۔ جناب صدر، علم کفش دوزی جوتے بنانے کا علم اور افلاطون یونانی فلسفی کے علم سے بہتر ہے، اور یہ چیز وہ نکتہ ہے جو افشائی اور اشرا کی ایرانی فلسفیوں کی سمجھ میں نہیں آئے۔ دراصل شاعر نے اس شعر میں علم اور ہنر کا موازنہ کیا ہے اور ہنر کو بے عمل علم پر فوقیت دی ہے۔ اسی شاعر نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کا سبب بیان کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ کہا ہے، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہوری کی تجارت۔ معزز حضرات، یہ ایک انتہائی سادہ اور عام فہم الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس کی سادگی کی انتہا یہ ہے کہ اس کا مطلب جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت سے دنیا کا کوئی بھی فرد انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جناب والا، مسلمان عالم جب تک عملی فنون کے متلاشی رہے، ان کا شمار اقوام عالم میں بلند مرتبے پر ہوتا رہا، مگر جب انہوں نے اس طرف سے پہلو تہی کی تو اپنے مرتبے سے نیچے گرتے چلے گئے۔ جناب صدر، ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام عالم اسلام بالعموم اور پاکستان کے نوجوان بالخصوص اسی طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ وہ اقوام عالم میں اپنے کھوئے ہوئے مرتبے کو پھر سے حاصل کر سکیں۔ جناب صدر، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، پرانی چیزوں کی جگہ نئی چیزوں نے لے لی ہے، لوگ بدلتے جا رہے ہیں، سوچ بدلتی جا رہی ہے، اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے ساتھ زندگی میں اپنی منزل کے حصول اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے تبدیلی کو اختیار کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ جناب صدر، منزل کا حصول اور خوابوں کی تکمیل معیشت سے جڑی ہے، معیشت میں ترقی، معیشت میں بہتری ہنر کی مرہون منت ہے۔ ہنر کا تعلق مشق کرنے سے ہے، تربیت کے بعد بار بار مشق انسان کو ہنر مند بناتی ہے۔ ہنر صلاحیتوں کے استعمال کا نام ہے، ہنر صلاحیتوں کے نکھار کا نام ہے۔ جناب صدر، ایک چھوٹا بچہ جب وہ محض چھوٹا ہوتا ہے تو ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بڑے سپاہ سالار بننے تک زندگی کے جتنے مراحل وہ طے کرتا ہے یا جتنے قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر ایک نیا ہنر سیکھتا ہے۔ جناب صدر، چھوٹا بچہ چلنا سیکھتا ہے تو چلنا ایک ہنر ہے، وہ اپنا پہلا ہنر سیکھتا ہے، اور جب وہ چلنا سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ دوڑنے کا ہنر سیکھتا ہے، پھر وہ بولنے کا ہنر سیکھتا ہے، اور جب وہ بولنا سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ سننے، سمجھنے اور جانچنے کا ہنر سیکھتا ہے۔ جناب صدر، ہنر ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے، ہنر اندر کے خوف کو مار کر کچھ نیا کرنے کی تربیت دیتا ہے، جبکہ تعلیم اور ڈگریاں انسان کو بزدل بناتی ہیں، انسان کو کچھ کرنے سے پہلے ہی خوف زدہ کر دیتی ہیں۔ جناب صدر، کتنے ہی تعلیم یافتہ افراد اپنی نام نہاد علم کی بنا پر اپنی جھوٹی انا کے باعث فالتو زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ ہنرمند لوگ اپنے ہنر کی بنا پر اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب صدر، یہ لوگ تعلیم تو رکھتے ہیں لیکن حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، تعلیم تو رکھتے ہیں لیکن زمانے کی اونچ نیچ سے ناواقف ہیں، تعلیم تو رکھتے ہیں لیکن زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ اور جناب صدر، آج پاکستان کا حال دیکھ لیں، یہاں پر پڑھے لکھے تو بہت زیادہ ہیں مگر ہنر والے بہت کم ہیں۔ لوگوں کا دھیان تعلیم کی طرف تو بہت زیادہ ہے مگر ہاتھ سے کام کرنا کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پاکستان بے روزگاری، تعصب، شدت پسندی اور غربت کا شکار ہے۔ جناب والا، ملکوں کی خوشحالی اور ریاستوں کی ترقی ہنرمند لوگوں سے ہے، لہذا جناب والا، اگر آپ خوشحال، خود مختار اور پورے اعتماد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہنر سیکھیں، ہنر سکھائیں اور ہر حال میں ہنر کو فروغ دینے کی ترغیب دیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گی۔
شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، عیب کرنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ شکریہ۔